السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ آج ہم پھر ایک جو نئے ایشو ہے اور نیا ٹاپک ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود ہیں۔ سر ویلکم پروگرام، تھینک یو آپ نے وقت دیا۔ سر آج میرا جو سوال ہے آپ سے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں جمہوریت کی، اگر ملک میں خدا نخواستہ جمہوریت ڈی ریل ہو جاتی ہے یا مارشل لا لگ جاتا ہے یا کو ہو جاتا ہے تو ریزسٹنس کون کون کر سکتا ہے؟ کیا کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کون کون سب سے اہم جو کردار ہوگا وہ کن کا ہوگا؟ اس حوالے سے جو ہے آپ جو ہے اپنا تجزیہ پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو فار میکنگ می پارٹ آف یور شو۔ اور دیکھیے، آپ نے سوال بڑا اچھا کیا اور اس کا جواب کرنٹ افیئر کے تناظر میں کرنا ایک حد تک مناسب نہیں بھی ہے کہ اس سے ہمارے پر بھی جل سکتے ہیں، تو میں اس کا ایکیڈیمک جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کا ایکیڈیمک بحث کے طرف ہم لے جاتے ہیں، تھوڑی سی اس کا تجزیہ ایسے کر لیتے ہیں کہ دیکھیے، ہمیں امیدیں لگائی جاتی ہیں، جو ہمارے دانشور ہے، جو ہماری اکیڈیمیا ہے، یا ہمارے سیاستدان ہیں یا تجزیہ نگار ہیں کسی بھی ڈسپلن کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بلواک ہے، یعنی کہ جو ڈیفنس ہے ہمارا اگینسٹ غیر جمہوری کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کا، وہ پاکستان کے تناظر میں دو چار چیزیں ہیں۔ مثلا میڈیا کی طرف سے امید لگائی جاتی ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا جائے تو میڈیا اس پہ ریئیکٹ کرے گا، مزاحمت کرے گا۔ دوسرا، وکلا، کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں مشرف صاحب کے خلاف کی مخالفت کے اندر یا ان کے ریزسٹنس کی ایک بڑی کامیاب سو کالڈ کامیاب ایک تحریک چلائی، تو اس سے امید لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک بڑی امید لگائی جاتی ہے کہ کیونکہ اب ڈیموکریٹس آ گئے ہیں امریکہ کے اندر اور وہ جمہوریت پسند ہوتے ہیں، اور جو آپ کا ویسٹرن یورپ ہے یا دیگر جمہوری ممالک ہیں وہ ان کی طرف سے پریشر آئے گا، پریشر۔ تو اس طرح کی دو تین چیزیں، اور پھر چوتھی یہ چیز ہے کہ پھر عوام بھی سڑکوں پہ آ جائیں گی، جیسے برما میں ہوا، جیسے ترکی میں ہوا، عوام ہی چوتھے نمبر پہ امید لگائی جاتی ہے، جو کہ اصولاً پہلے نمبر پہ ہوئی۔ سر یہ جو آپ نے چوتھے نمبر پہ کہا ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی پہلے نمبر پہ ہونا تو چاہیے تھا، لیکن یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، پاکستانی مائنڈ سیٹ، یہی ہمارا کلچر جو ہے، اس پہ ابھی تک ہم عوام کو کی طاقت کو صرف ایک قسم کا ایک کلیشے یا ایک کہے جانے والی بات تک سمجھتے ہیں۔ اس میں نہ فورس ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی بندہ کہتے ہیں کہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، چاہے سیاستدان بھی ہیں، وہ ایسے گفتگو کے لیے کہہ دیتے ہیں عوام عوام عوام، اور عوام خود بھی اپنے آپ کی وقت نہیں دیتے۔ دیکھیں، عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنی عزت خود کرے۔ ٹھیک ہے، اب میاں صاحب ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، بھائی ہمیں پہلے کیا جو ووٹ دینے والے ہیں وہ خود اپنی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں خود اپنی عزت کا احساس ہے؟ ہمیں اپنی وقت کا اندازہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہے؟ بھائی آپ نے اتنے سال، تھوڑی سی بات اس سے ہٹ جائے گی لیکن یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی۔ آج میاں صاحب کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو، پی ڈی ایم کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن جتنا عرصہ آپ رہے آپ کو کرنے والا کام یہ تھا کہ آپ عوام کو شعور دیتے۔ بھٹو صاحب نے ایک حد تک دیا تھا، جو آج جمہوریت جتنی بھی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن بھٹو صاحب کا، جنہوں نے ایک غریب آدمی کو، عام آدمی کو آواز دی۔ بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے، آواز دی، طاقت دی، انہیں ڈیلیور کیا۔ وہ آواز دینے کی اب ضرورت تھی۔ بھائی آپ عام آدمی کو بتاتے، آپ جو عوام کو بتاتے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا رائٹس ہیں، کوئی آپ کو مس ٹریٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، آپ طاقت دیتے تو پھر آپ عزت۔ وہ تو اس طرح کی بات ہے، آپ نے کسی کو انسان ہی نہ سمجھاؤ اور پھر باہر دنیا میں آپ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو کہ آپ جس بندے کو آپ گھر میں عزت نہیں ہے، اس کو عزت دو، بھائی اس کو عزت دو۔ بھائی اس کو کیوں کو عزت دے گا جب آپ نے عزت نہیں دی؟ آپ نے کتنے کی عزت دی؟ ایسے ٹھیک ہے نا، آپ نے جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے عوام کو کتنی عزت دی؟ آپ نے کتنی عوام کے حقوق کے لیے کام کیے؟ آپ نے کتنے ہیومن رائٹس کے اوپر کام کیا؟ آپ نے کتنے مسنگ پرسنس کو بازیاب کرایا؟ آپ نے کتنی ایسی قانون سازی کی جس کی جیسے عوام یا لوکل باڈیز، پھر ایک لمبا ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ بھائی کیا کیا غلطان کیے گئے اور قول و فعل میں کیا تضاد ہے۔ میں سیاست دانوں کو برا نہیں قصداً سمجھتا، میں ان کو اپنے جیسے ہی سمجھتا ہوں،
جتنی عوام جیسی ویسی سیاستدان ہوگا. اس کے باوجود جو ہے ان سے جو غلطیاں ہوئی اس کی نشاندہی کرنا، پازیٹیو نشاندہی کرنا، پازیٹیو کرٹیسزم کرنا ہمارا فرض ہے. ہم ذرائع ابلاغ میں بیٹھ کے یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور کمنگ بیک ٹو جو ایسے ٹاپک پہ بات ٹاپک پہ ہیں آپ نے وہ جی چار چیزیں جو ہیں پہلے اس کا ذرا تجزیہ کر لیا جائے کہ بھئی سب سے پہلے امید آتی ذرائع ابلاغ سے. تو مین سٹریم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے چینلز ہیں ان کے مالکان کاروباری حضرات ہیں. کوئی تعلیم بیچ رہا ہے، کوئی سگریٹیں بیچ رہا ہے، کوئی اور چیزیں اشیاء بیچ رہا ہے. اور تو پروفیشنل جرنلزم کا دور ختم ہو چکا ہے. تو بزنس ٹائکون، بزنس گروپس جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک 16واں گریڈ کا جو ہے ایف بی آر کا ایک افسر ہی کافی ہوتا ہے، جن کو رات کی نیند ان کی ڈسٹرب کر سکتا ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اگر وہ چاہے. ایک ایس آر او کی مار ہوتے ہیں یہ جو بزنس مین ہوتا ہے. بزنس مین اور صحافت تو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو میں ابھی بھی دیکھ لیں یہ حقائق ہے. آپ چومسکی کی پڑھیں، پروپیگنڈا ماڈل پڑھیں، اس میں بھی آپ کو پھر اکیڈیمک، کیونکہ بعد میں نے اسے حوالہ دیا ورنہ میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کے اکیڈیمک حوالے دینے سے. تو وہ اگر آپ پڑھیں تو اس کو کافی واضح ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ہر عوام سمجھتی ہے کہ کون سے چینل کا کون مالک ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ اس کو یہاں تک یہ ہوگا. اور پھر تھوڑا سا جن کے بیک گراؤنڈ پیور صحافتی بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے عرصے کے اندر، وہ بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. دیکھیں یہ چیز غور طلب بھی ہے کہ کتنے چینلز کے مالکان نے جیل کاٹی. ٹھیک ہے جی. کتنے چینلز کے مالکان نے جیل کاٹی، اور جس نے کاٹی کیا وہ بزنس مین تھا؟ بس میں اتنی ہی بات کروں گا کہ بزنس مین تھا اس نے نہیں کاٹی، جو نہیں تھا اس نے کاٹی. یہ ایک واضح فرق آپ کے سامنے آ گیا. اور کاٹنے کے بعد وہ بھی اسی لائن میں آ گیا جس لائن کے اندر باقی تھے. تو یہ تو ہے آپ کا پورا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی کہانی، چاہے وہ پرنٹ ہے چاہے وہ براڈ کاسٹ ہے جو الیکٹرانک ہے. یہ اس کی ساری کہانی. ان سے آپ کیا امید لگائیں گے جو کہ سو کالڈ جمہوری دور کے اندر بھی اسپائن لیس ہیں؟ تو خدا نخواستہ ورسٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ریزسٹنس دیں گے؟ یہ بلکہ ان کے ماؤتھ پیس بن جائیں. ٹھیک ہے جی. ان طاقتوں کے تو آپ سیپریٹ کر لیں. پھر آپ کہتے ہیں جی بہت زیادہ بینک کرتے ہیں آپ، آن لائن میڈیا آن لائن آزاد ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کچھ نہیں. سوشل میڈیا ہو گیا، مطلب کچھ نہیں. بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تجزیہ نگار جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں، ہم پاکستان سے باہر تو ہے نہیں. ہمیں تو ایک سپاہی آ جائے گیٹ کے اوپر تو ہمارا سارا جو جذبہ حریت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حقائق ہے. تو ٹھیک ہے جی. اور دوسری آپ کی آف ایئر کرنا، انٹرنیٹ کو بلاک کرنا، یہ جتنی طاقت آپ کے جو اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے جب آپ کے مخالف آ جاتی ہے تو پھر جو انٹرنیٹ کو آپ کشمیر دیکھ لیں. کشمیر میں کیا ہوا؟ انہوں نے انٹرنیٹ کو ختم، تباہی پھیر دی، سائلنس ہو گیا. میانمار میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. یا آپ چلے آج کل کا آپ دیکھ لیں، چائنا ہمارا دوست ہے، وہاں دیکھ لیں، سعودیہ، جو ایسے ممالک ہے وہاں پر انٹرنیٹ آزاد کتنا حد تک ہے، کس طرح انہوں نے ریگولیٹ کر لیا، کتنا ہی آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قسم کی اوور ایمبیشیس تھاٹ ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو کوئی اسٹرانگ ریزسٹنس دے سکے گا غیر جمہوری کوئی موو ہوتا ہے اس کے خلاف. تو یہ بھی بات جو ہے وہ میرے خیال سے اس میں وزن نہیں. اس کے بعد انٹرنیشنل بات کر لیں تو وہ تو ایک ہنسی آتی ہے کہ انٹرنیشنل قوتوں سے امید لگانا کہ وہ آپ کی جمہوریت کا دفاع کریں گے. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اگر افغانستان میں آپ ہیلپ کریں ان کی امریکیوں کی، تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹر بھی بیٹھا ہے تو وہ اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے. ایوب کا ویلکم کیا کینیڈی نے کیا. ایوب کوئی پولیٹیکل لیڈر تو نہیں تھا. ایسے ہی مشرف کے ساتھ وہ گپے لگائی، کیمپ ڈیوڈ گئے، وہ کوئی وہ تو نہیں تھا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. تو یہ ان کے انٹرسٹ آپ کی جمہوریت میں نہیں ہے، وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ضیاء الحق کو دیا، ضیاء الحق کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا. تو اسی طرح کسی بھی ملک کی طرف آپ چلے جائیں، وہ آپ کی جمہوریت کے دفاع نہیں کرے گا. ان کا واحد جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ بھول جائیں کہ آپ کی جمہوریت کی دفاع کے لیے کوئی آپ پہ ترس کھائے گا یا آپ کو سپورٹ کرے گا، ایسا قطعاً نہیں. تو یہ دو تین چیزیں تھیں جن کو میں نے تجزیہ کر لیا کہ خدا نخواستہ کوئی جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے تو رجسٹر. ہاں، یہ جو چوتھی چیز بتائی گئی تھی جو ہے کہ عوام،
آپ میں یہی ریزسٹنس دے سکتے ہیں, یہی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں کون سا نظام آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے شعور ہونا. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو آپ سمجھیں کہ شعور کیوں نہیں آ پا رہا, اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے نا. ہم میں شعور کیوں نہیں, شعور اس لیے نہیں ہے جی کہ جب آپ ایک چیز کو دہائیوں کے اوپر آپ ذہن میں گھول کے پلا دیتے ہیں نا, جو بچہ جو سائنس کہتی ہے کہ بچہ جب 5 سال کی عمر تک ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ سکولز میں اور میڈیا کے تھرو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک خاص مطلب بس جو ہے آپ کا اسکول میں یونیورسٹیز کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے جی کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم کر دی, آواز ہی بند کر دی. آپ نے کہہ دیا جی کہ اسٹوڈنٹ کا کام ہی نہیں ہے پالیٹکس کرنا. یہ اتنا بڑا ظلم کیا آپ نے. جب اس بالکل تو اس کا فریڈم آف ایکسپریشن, دیکھیے سیاست یہی ہے نا, آپ پہلے زبان سے بولتے ہیں, آپ فیل کرتے ہیں. میں نے اس حوالے سے کالم بھی لکھا تھا کہ جو ابھی پولیٹیکل لیڈر ہے, جن میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہیں, لیاقت بلوچ صاحب ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, یہ جو بڑے بڑے اس وقت لیڈر ہیں, تو یہ اسی طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہی تھے, اسٹوڈنٹس یونین کا حصہ تھے, اور وہیں سے جو ہے یہ لیڈر بنے ہیں. شیخ رشید صاحب لیکن 83-84 کے بعد جو ہے شیخ رشید صاحب تھے, 83-84 میں وہ پابندی زیادہ دور میں لگی. اس کے بعد جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں, لیکن انہوں نے وہ پابندی جو ہے نہیں ہٹائی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیس جو ہے وہ بن گیا. جمہوری حکومتوں نے تو بہت کچھ ایسا کرنا تھا جو نہیں کیا. نیب کو ختم کرنا تھا, نہیں کیا. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نیچے 62-63 کو ختم کرنا تھا, 62-63 کو 62-63 والی ان سے کوتاہی ہوئی. آپ نے جو ہے ڈیوولوشن تھی جو نیچے لوکل گورنمنٹ, وہ جو اس وقت سب سے بڑا نقصان جو جمہوریت کو ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ڈیوولوشن نہیں کی, نیچے اختیارات منتقل نہیں کیے, اوپر رکھے ہوئے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریزسٹنس ہے وہ تب تک نہیں مل سکے گا جب تک شعور نہیں آئے گا. اور شعور کے لیے تعلیم, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ کی سب سے پہلے آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے, جو اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونی چاہیے. آپ کو جو نصاب ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی ریگولیشن منیمم ہونی چاہیے. اساتذہ کا کام ہے, ہاں یہ کام جو ہے اکیڈیمیا کا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے پروفیسرز ہیں جو باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں تعلیم, ہمیں ان کے پر اعتماد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمیاز جو ہیں, جو کہ پروفیسرز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, پالیسیز بناتی ہیں جو حکومت امپلیمنٹ کرتی ہیں. اور جہاں پر حکومت کی پالیسیز اکیڈیمیا میں امپلیمنٹ ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھیں وہ زوال ہے. یہ موٹا فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو آپ کی حکومتی پالیسیاں ہیں اس کا منبع جو ہے, اس کا سورس جو ہے وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں. جب آپ کے تعلیمی اداروں کی بجائے آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیٹ وہاں پالیسی دینا شروع کر دے, ریورس ہونا شروع ہو جائے کام کہ آپ کا یہ نصاب ہوگا, آپ کا یہ سسٹم ہوگا, تو وہ زوال ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, جن ممالک کے اندر آپ کی یونیورسٹیز, آپ کے تھنک ٹینکس جو یونیورسٹی بیسڈ ہوتے ہیں, وہ پالیسیاں تیار کرتے ہیں, بناتے ہیں, پیش کرتے ہیں, جسے گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے, وہ ترقی کرتے ہیں. جہاں پر جو مطلب آپ دیکھ لیں جہاں پر جو ہے وہ امریت سے جمہوریت نہیں ہے, وہاں پر الٹا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بادشاہ, جو آپ کے مونارک, ڈکٹیٹر یا کوئی ایک جماعت جو وہاں پر قابض ہوتی ہے, وہ پالیسی بنا کے کہتی ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر جو ہے پھر وہ معاشرے جو ہے وہ گراوٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکتے, چاہے ان کے پاس پیسہ کتنا ہی ہو. پھر بھی آپ کو جو ہے وہ تیل جلا جلا کے پھونک کے تیل, پھر بھی آپ کو آپ کی نہ عزت ہوتی ہے, نہ معاشرتی ترقی ہوتی ہے, نہ ٹیکنالوجی کی میدان میں آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ ایک فارمولا میں نے آپ کو دے دیا ہے. اور اس کے اندر ہمارا جو فرض بنتا ہے, جو لوگ تعلیم و تربیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اساتذہ ہے, ان کو چاہیے, میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ان کو اپنے کلاسز کے اندر اپنے تعلیم جو سائنسز کی تعلیم کے علاوہ شعور بھی دینا چاہیے. یہ ان کا فرض ہے, ان کے لیے ضروری ہے. اور وہ غیر محسوس طریقے سے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں قسم کی, جب تک کر سکتے ہیں. اور صحافی اور وکیل کے پاس جو ایک ایسا
ایک سمجھ لیں کہ طاقت ہوتی ہے یا ایک ایسا فن ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات اس طرح سے کر سکتا ہے کہ اس کو گرفت بھی نہ ہو سکے اور اس کی جو آڈینس ہے اس تک پہنچ سکے. وکیل سے زیادہ صحافی، کیونکہ وکیل کی پھر پورا وہ اس پہ قدغن ہوتی ہے لیگل، ٹھیک ہے، اس کی ایک خاص آڈینس ہوتی ہے، یا جج ہوتا ہے اس کا آڈینس، عوام نہیں ہوتی. وکیل کی آڈینس جج ہوتا ہے جو خود مائنڈ ہوتا ہے. صحافی کی آڈینس جو ہے وہ جج بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، اور ساری عوام ہوتی ہے. تو اس کے پاس جو الفاظ کا ایک خاص طریقہ، ایک فن ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو صحافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو استاد ہیں، ان دونوں کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری عوام کے اندر شعور پھیلائے.